السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، اور اس مہنگائی میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ غریب کا ہو رہا ہے۔ غریب کو لوٹتا جا رہا ہے، غریب پستا جا رہا ہے، غریب کے حالات خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مالدار اور جو بڑے جاگیردار لوگ ہیں وہ تو اس مہنگائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید مالدار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ مہنگائی کیوں ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کی حکومت آئے تو مہنگائی بڑھی، فلاں کی حکومت گئی تو مہنگائی بڑھی، یہ ہوا وہ ہوا۔ بھائی یہ فضول کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کی نبی نے جو بتایا وہ سچ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اس کا مفہوم ہے جیسے آپ لوگ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ پر بادشاہ مسلط کیے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ ہر جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے اس پر فیصلے آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اب اعمال اچھے جائیں گے تو اوپر سے فیصلے اچھے آئیں گے۔ جیسے ہم نیچے سے کوئی پتھر پھینک گے تو اوپر سے پھول تو نہیں آئے گا، کوئی پتھر واپس آئے گا۔ ایسے اعمال کی مثال ہے، اعمال نیچے سے اچھے جائیں گے تو فیصلے بھی اچھے آئیں گے۔ اب یہ کہ ہم اپنے اعمال پہ نظر دوڑائے دیکھیں پوری امت جو ہے، اب ہم دیکھیں پاکستان میں، ہم دیکھیں چوری کون کر رہا ہے؟ یہی قوم، یہی عوام، ہم مسلمان۔ زنا کون کر رہے ہیں؟ یہی مسلمان۔ لوٹ مار، کسود، جیب تراشی، قتل و غارت، کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم نے چھوڑا ہے جو نہیں ہو رہا ہو؟ بچوں کے ساتھ زیادتی، لوٹ مار، دھوکہ دہی، ملاوٹ، دو نمبری، سارے کام ہم میں ہے۔ تو اب یہ ہمارے اعمال ہے تو اس پہ اوپر سے اچھے فیصلے تو نہیں آئیں گے۔ ضروری بات ہے کہ ہم پہ سخت فیصلے آئیں گے۔ ایک تو ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، دوسرے یہ ہے کہ مشکلات میں ہم اعمال کی طرف جائیں۔ حضور علیہ السلام کے مجلس میں ایک صحابی بیٹھا تھا، اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے گھر کے جو مالی حالات ہیں وہ برے ہیں اور میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اعمال بتایا، اسباب نہیں بتائے کہ جاؤ مزدوری کرو، پیسے کماؤ تو آپ کے حالات ٹھیک ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے اس کا عمل بتایا کہ صحابی جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کر کے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ دائیں پاؤں کے ساتھ سنت طریقہ ہے، دائیں پاؤں کے ساتھ گھر میں داخل ہو اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے سلام دو، کوئی ہوش یا نہ ہو لیکن آپ سلام دیں۔ اس کے بعد فوراً ایک دفعہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف پڑھے، اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص بما بسم اللہ قل هو اللہ احد والا یہ سورت پڑھ لے، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب کچھ عرصہ بیچ میں گزرا، وہ صحابی پھر حضور علیہ السلام کو ملے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صحابی تمہارا ایک مسئلہ تھا، تمہارے مسئلے کا کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ عمل میں نے مضبوطی سے پکڑا، اس عمل کی برکت سے میرے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہوئے اور میرے آس پاس جو گھر تھے ان کے بھی مالی حالات ٹھیک ہوئے۔ تو بھائی دوستو، کیوں ہم نہ حضور علیہ السلام کا جو بتایا ہوا عمل ہے اس عمل کو اپنائیں؟ سلام ہم کریں گے، سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے تو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ برکات جائیں گے، شیطان نہیں جائیں گے، جنات نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتا اور وہ سلام نہ کرے اور بسم اللہ نہ کرے تو شیطانوں کا ایک پورا ٹولہ اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے اور ایک دوسرے کو آواز دیتے، آؤ بھائی ہمارے رہنے کی جگہ ہمیں مل گئی۔ پھر وہ اندر گھر میں کیا کرتے ہیں، دو کو لڑاتے ہیں، گھر میں سب کو لڑاتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بے برکتی، چیزیں چراتے ہیں، ہر چیز میں وہ کھانے پینے میں بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ جب بندہ سلام کرتا ہے تو شیطان ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ بھائی یہاں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہے ہم اعمال کی طرف جائیں، یہ عمل ہم شروع کریں۔ یہ عمل بہت مجرب ہے۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے بھی یہ فریاد کی کہ حضور میرا جو تنخواہ ہے، جو سیلری ہے وہ کافی ہے لیکن اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی یہی عمل بتایا۔ 2-3 مہینے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس آئے اور بتایا کہ حاجی صاحب اس عمل کی برکت سے تو میرے حالات بہت بہتر ہوئے۔ تو بھائی ہم بھی یہ عمل شروع کریں، آسان سا عمل ہے، دوسروں کو بھی بتائے اور یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک پہنچے، ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم شیئر کریں اور
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اعمال کی طرف جائے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا آسان رزق دے گا، عزت والا رزق دے گا۔ حرام چیزوں سے ہم خود کو بچائے، حرام کاموں سے خود کو بچائے، پھر دیکھے کیسے ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کیسے یہ برے حالات جو ہے یہ ٹل جاتے ہیں۔ لیکن ہم اعمال کی طرف نہیں جاتے بھائی، توبہ کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ جزاک اللہ خیر۔